اس روزے کی فضیلت کے بارے میں آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، صحیح الترغیب و ترہیب کی یہ روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ میں اس بات کا اقرار کروں، شہادت دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کروں۔ اور اس انسان نے یہ کہا تو میں روزے بھی رکھوں اور قیام بھی کروں۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج کل ہمارے لیے سہولت ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر قیام کریں، کتنی بڑی فضیلت ہے اس حدیث کے اندر، ذرا سن لیں۔ اس صحابی رسول نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ یہ بتلائیں کہ میں رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھوں اور قیام بھی کروں، فممن انا، تو میں کن لوگوں میں شمار کیا جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من الصدیقین والشہداء، اگر تم روزے رکھو گے، نماز قائم کرو گے، یعنی کہ قیام اللیل کرو گے، تراویح کی نماز پڑھو گے، تو تم شہیدوں اور صدیقوں کے اندر شمار کیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزہ رکھنا اور قیام کرنا، تراویح کی نماز پڑھنا، قیام اللیل کرنا، یہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ انسان اس کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔